السلام علیکم دا پختون ڈیجیٹل لے زیم شیراز احمد شیرازی په نننی پودکاسټ کې به مونږ خبرې کوو په ابتباد کې چې کوم یو اندوهناکه پیښه مخې ته راغلې ده په کومه کې چې ډاکټر وردا نامي یوه ډاکټره ډېره بېدردۍ سره قتل کړې شوې ده. دغه شانتي به مونږ خبرې کوو د پاکستان تحریک انصاف حکومت په خیبر پښتونخوا کې اوسه پورې څه کړي دي. بیا نون لیګ یعنې کوم چې وفاقي حکومت دی هغه ولې د خیبر پښتونخوا سات په مختلف مسایلو باندې نه ورکوي. ما سره په ننني پودکاسټ کې د پاکستان مسلم لیگ نون رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر شاہد حجون سے موجود تھا. میڈم بہت بہت شکریہ قیمتی وقت کا. یقیناً صبح سے آپ ابتباد میں تھی, بہت مصروف بھی تھی, آپ کی دوست بھی تھی ڈاکٹر وردہ. جس بے دردی کے ساتھ ان کو قتل کیا گیا ہے, جس طرح ایک بے حسی کی ایک تصویر ہے ہمارے سامنے, کیا کمنٹس کریں گے آپ اس حوالے سے؟ بس آج کا دن میں کہتی ہوں کہ آج کا سورج جو طلوع ہوا ہزارہ کی دھرتی, خاص کر کے ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کے لیے, میں کہتی ہوں یہ ایک ایسا دن تھا کہ ہر آنکھ رو رہی تھی, ہر آنکھ اشک بار تھی. یہ ایک عورت کا نوحہ نہیں تھا, یہ ایک بہن کی فریاد نہیں تھی, یہ ایک معصوم بہن کا قتل نہیں تھا, یہ ایک وہ دردناک کہانی تھی, وہ ایک لرزہ خیز قتل تھا جو ایک مسیحا کا بھی تھا, ایک بہن کا تھا, ایک بیٹی کا تھا, اور ایک اس معصوم عورت کا تھا جو گھر سے لوگوں کی جان بچانے کے لیے باہر آئی تھی. اس وقت وہ ہاسپٹل آئی, اس کے ذہن میں یہی تھا کہ اس نے آج کتنے لوگوں کی جان بچانی ہے, اور اس کو نہیں معلوم تھا کہ شاید کسی کی جان بچانے کا سوچنے والی کا آج شاید اپنا آخری دن ہے. مسیحا تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کی جان بچاتے ہیں. ان کے لیے یہی ہے کہ جس نے دل میں ایک درد انسانیت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, اور جس شفاف طریقے سے اس کو قتل کیا گیا, شاید میں کہتی ہوں تاریخ اس کو یاد کر کے لرز اٹھا کرے گی. میڈم ظاہری بات ہے آپ کی سینئر بھی تھی ڈاکٹر وردہ, بچپن کے لمحات ساتھ گزارے ہیں آپ نے, حسین یادیں بھی ہوگی. کیسی تھی وہ, کس طرح تھی؟ میں ان کے بارے میں یہی کہوں گی کہ وردہ باجوی کے جو ایک زندہ دل عورت ہوتی ہے, بچی, اس وقت تو وہ ایک نوجوان تھی جب ہم لوگ اسٹوڈنٹ لائف میں تھے, تو ایک بہت ہی ایک زندہ دل لڑکی تھی وہ, جس کے دل میں یہی ایک شوق تھا کہ میں نے آگے چل کر انسانیت کی جان بچانی ہے, میں نے ہیلتھ میں کوئی اس طرح کے کام کرنے ہیں کہ میں اپنے لوگوں کی خدمت کر سکوں. جو بھی اس پروفیشن میں بینگ اے ڈاکٹر آتا ہے, اس کے دل میں ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ میں نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے. میں خود ایک مسیحا ہوں. میں جب بھی کوئی بات کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں بحیثیت مسیحا میں سب سے پہلے اپنی ذات کو پریفرنس دیتی ہوں. میں ضرور اس وقت ایک ممبر نیشنل اسمبلی ہوں. تو جب بریک ہوا کرتی تھی تو ہم لوگ نا سارے اس وقت ایک ٹوچ کے ہوتے تھے چپس, تو ہم لوگ سارے وہ کھول کے نا تو ایک ہی ٹوچ میں سے کھایا کرتے تھے اور شیئر کیا کرتے تھے, اور پھر گپے مارا کرتے تھے. ہمارا ایک گارڈن ہوا کرتا تھا, اس کو ہم لوگ مغلیہ گارڈن بولا کرتے تھے, اور اس میں ہم سارے بیٹھا کرتے تھے, اور وہ ایک چہچہاتی وہ ہنسی, اور آج پھر وہ لرزہ خیز قتل. اور پھر میں نے آج جب اس کی وہ تصویر دیکھی تو میں سوچتی تھی کہ وہ اچھلتی کودتی ایک مستقبل بناتی لڑکی, پھر بحیثیت ایک ماں آج ان معصوم بچوں کی وہ ماں جس کی بیٹی یہ کہہ کر اسکول جا رہی تھی کہ میں نے آج یونیفارم اس لیے نہیں پہنا کیونکہ میری ماما نہیں تھی. تو سوچیں کہ آج ہم لوگوں نے ایک مسیحا کھوئی, ایک ماں کو کھویا, ایک بیٹی کو کھویا, ایک بہن کو کھویا, ایک بیوی کو کھویا. سب سے بڑھ کر ہم نے آج بنت ہوا کو پھر درندگی کا نشانہ بنایا, اور آج ہم نے ایک اور بنت ہوا کو کھو دیا. اور میں سوچ رہی ہوں کہ اس لرزہ خیز داستان میں ایک بنت ہوا کے ساتھ دوسری بنت ہوا بھی انوالو تھی. افسوس, یہ لفظ ردا ہم کہتے ہیں چادر, اور یہ شفاعت کے ساتھ ہم اس کو لے کے جائیں, اور اتنی لرزہ خیز کام کیا جو اس عورت نے کہ اس نے اپنی دوست, میں تو کہتی ہوں کہ واہ یار تیرے اوپر بھی اعتبار نہ رہا. آج تو یہ بات ہو گئی نا, آج تو دوست پر بھی اعتبار اٹھ گیا کہ وہ تو اس کو اس کے کام کر رہی تھی, وہ اس نے اس کو بلایا, گاڑی میں بٹھا کر لے کے گئی. جو سی سی ٹی وی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیمرہ پہ اس کی وہ ویڈیو بھی سامنے آئی, اور جب وہ بیٹھ رہی تھی تو میں کہتی ہوں کہ ان کے چہرے پر ایک افسردگی تھی, وردہ باجی کے چہرے پر,
اور نہ جانے وہ کتنی خواہشات نے اس دن دم توڑ دینا تھا، اور وہ پھر اس پر اسی دوست پر یقین کر کے اس کے ساتھ بیٹھ گئیں کہ میں شاید اب شاید میرا دوست جو ہے وہ بہتر ہو گیا ہو. لیکن افسوس میں کہتی ہوں آج واقعی خون سفید ہو چکے ہیں. بھائی بھائی کا نہ رہا، بہن بہن کی نہ رہی، اور کوئی دوست یار تو بنانے کی اب سوچے ہی نہ کہ اگر اس طریقے سے اگر ہونا شروع ہو گیا تو دوستی یاری تو چھوڑے، وہ تو کسی کام کی رہی نہ. میڈم، خیبر پختونخوا کی مثالی پولیس کیا کر رہی تھی، انتظامیہ کیا کر رہی تھی؟ پورے ایبٹ آباد میں ڈیڈ باڈی کو گھمایا گیا، پھر جنگل لے کے گئے، کیا کر رہے تھے یہ لوگ؟ وہ خواب آغوش میں سو رہی تھی 4 دن سے، جب اس لڑکی کو وہاں سے اغوا کیا گیا. یا وہ یہ کہتے ہیں جی کہ وہ تو بڑے آرام سے وہاں بیٹھ رہی تھی. چلیں، وہ تو اس کی دوست اس کو یہ شو کر کے آئی ہوگی کہ میں تمہیں لینے آ رہی ہوں، اور وہ جو 67 تولے سونا تھا جی اس نے اپنی دوست کے پاس رکھوایا ہوا تھا. بحیثیت دوست بندہ اپنی دوست کے پاس رکھوا بھی دیتا ہے کہ میں باہر جا رہی ہوں. آج کل تو گھروں میں بھی دیکھیں نا جی، کوئی چیز محفوظ ہے ہی نہیں. ہمارا تو خیبر پختونخوا کے اسٹریٹ کرائمز کو اٹھا کر آپ دیکھیں، یا خیبر پختونخوا میں آپ پولیس کی کارکردگی کو دیکھیں، بد نظمی کا تو وہ عالم ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی ہوں. ہم خود پریشان ہو جاتے ہیں. باہر جا رہی تھی، اس نے سوچا ہوگا کہ بس کچھ ٹائم کے لیے باہر جا رہی ہوں تو اسی کے پاس ہی چھوڑ جاؤں، 15 20 25 دنوں میں، 1 مہینے میں واپس آ جاؤں گی تو دوست ہے، اس سے واپس لے لوں گی. دوست نے بھی کہا ہوگا کہ میرے پاس چھوڑ دو، خیر ہے. اس نے سوچا ہوگا اب کہ اب میں جاؤں گی بینک میں رکھوں گی یا کہیں رکھوں گی تو بہتر ہے دوست کے پاس ہی چھوڑ دوں، واپس آؤں گی لے لوں گی. اب اس کو کیا پتا تھا کہ یہ 67 تولے سونا ہی اس کو لے ڈوبے گا. اب آپ سوچیں کہ ابھی مجھے آج پولیس یہ انفارم کریے کہ وہ آدھے گھنٹے کے بعد اس نے اس کو مار دیا تھا. وہ اس کے کوئی اپنے کسی جگہ پہ لے کے گئی، کوئی گھر تھا انڈر کنسٹرکشن، اور وہاں پہ وہ اس کو لے کر گئی، اور واللہ اس کو آدھے گھنٹے کے بعد مار دیا گیا. پھر مجھے یہ بتائیں، پورے شہر سے اس کی ڈیڈ باڈی جاتی ہے، اور وہ شہر میں سے اس کو لے کر جاتی ہے ڈیڈ باڈی ٹھنڈیانی روڈ پر. ابھی پورا شہر کراس ہو رہا ہے. پھر ٹھنڈیانی تک کوئی پولیس کی چیک پوسٹ نہیں تھی، کوئی پولیس. کیا مطلب انہوں نے دن دہاڑی ڈیڈ باڈی لے کے جانا کوئی آسان کام ہے؟ ایک مرا ہوا بندہ تھا، ایک بندہ تھا جو پہلے سانس لے رہا تھا، اب اس میں سانس نہیں، اس کو لے کر گئے ہیں، پھر ٹھنڈیانی کی ان جنگلات میں لے کر گئے ہیں. تو دیکھیں ٹھنڈیانی میں بھی تو میں خود ٹھنڈیانی روڈ پر رہتی ہوں، میرا علاقہ ہے گماواں، ادھر سے ٹھنڈیانی کچھ 1 گھنٹے کی مسافت بھی نہ کہیں، 1.25 گھنٹے کی مسافت پر ہے. اب رستے میں بہت سے گاؤں آتے ہیں، گماواں، راول کوٹ، گلی بنیا، آگے سارا ایک کالا پانی، تب جا کے آگے ٹھنڈیانی آتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، ان روڈوں پہ بھی گھر تھے، سب کچھ ہے نا. انہوں نے یہ جب سارا کام کیا، پولیس بھی ہر چوکی ہر جگہ کی موجود ہے، پولیس کو بھی کچھ انفارم نہیں ہے. پولیس نے اتنی ماشاءاللہ ان کے ساتھ، میں تو کہتی ہوں کہ پولیس خود شاید انوالو تھی اس سارے کیس میں. میں تو یہی کہوں گی کہ پولیس خود انوالو تھی. مجھے یہ بتائیں کہ ایس ایچ او تھانہ جو ہے وہ اس عورت ردا کو کیسے گھر بھیج سکتا ہے کہ تم جاؤ بی بی گھر آرام کرو، تم ریسٹ مارو. اس بیچاری کی نعش ادھر جنگلات میں ٹھنڈی جگہ پڑی ہوئی ہے، اور یہ اس کو گھر بھیج دیتے ہیں کہ بی بی آپ جائیں آرام سے اپنے بیڈ پر آرام سے سو جائیں. آپ نے ہماری معصوم بہن کو ان منشیات فروشوں یا پھر جو بھی قتل کرنے والوں کے، جو توان لینے والوں کے حوالے کر دیے، وہ اس کو مار دیں گے، خود ہی اس کو سنبھال دیں گے، تم آپ جائیں، خیر ہے آپ ریسٹ کریں گھر پر. پولیس نے اس کو کس بیس پر گھر بھیجا تھا؟ ایک عورت جب تک لاپتہ تھی. میں تو پھر شاباش دوں گی مریم نواز صاحبہ کو. دیکھیں انہوں نے ایسے پروٹیکشن سیلز بنائے ہوئے ہیں، کرائم پروٹیکشن سیلز بنے ہوئے ہیں. وہاں پہ آپ دیکھیں خواتین کے لیے، دیکھیں آن ویل وہ جو گاڑیاں ہیں، پولیس اسٹیشنز ہیں وہ ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ پولیس کس طریقے سے ایک ملزمہ کو اجازت دیتی ہے کہ جی آپ جا کے آرام سے سو جائیں، خیر. اور 4 دن تک آپ لوکیشن نہیں فائنڈ آؤٹ ہو سکتی. کیسے؟ اٹس امپاسبل. یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے. ان سب کے پاس موبائل ہوں گے، ان کی سی ڈی آرز نکلی ہوں گی، پھر جو اس کے ساتھ ساتھ لوگ تھے ان کے موبائل فونز، اس کے اوپر ان کی سمز نکلی ہوئی ہوں گی. دیکھیں پھر ہم کس دور میں جی رہے ہیں، ہم کوئی پتھر کے زمانے میں جی رہے ہیں. مجھے تو آج تک مجھے تو آج یہ سمجھ نہیں کہ پولیس کے، میں تو کہتی ہوں ایس ایچ او کو بھی جی ڈسمس کیا جائے، جو یہاں کا ڈی ایس پی اس کو بھی ڈسمس کیا جائے. ان کی بھی ساری ایک تحقیقاتی رپورٹ ہمیں چاہیے، پولیس کی بھی چاہیے. یہ 4 دن تک کیا کرتے رہے ہیں؟
آپ خود سوچیں, کل ان کے عمران کو رہا کرو, وہ تو 9 مئی کی جرم کی پاداش میں اندر ہے, وہ تو گھڑی چور تھا, وہ تو توشہ خانہ سے چیزیں چرانے کی پاداش کے جرم میں اندر بیٹھا ہوا ہے, وہ تو یونیورسٹی جو اس نے بنائی جہاں پہ پنکی پیرنی جا کے کالے جادو سکھا رہی ہے بچوں کو اور نوجوان نسل کو بے راہ روی کا شکار کر رہے ہیں, اور وہ پوری یونیورسٹی بنا کر ان لوگوں نے وہ سارے پیسے کھائے جو یونیورسٹی کے نام پر, وہ تو ان جرم کی پاداش میں اندر بیٹھا. اس کو ہم وہ اس دن کہہ رہے ہیں کہ جی مینٹلی بھی ٹارچر ہو رہا ہے, اس کو تو اندر ہم کیا آپ جا کے انٹرٹین کریں اس کو. چیا سیڈز تو وہ کھا رہا ہے, دیسی مرغ وہ نوش فرما رہا ہے, بہنیں باہر وہ جاتی ہیں بھائی کے لیے دھرنا دینے جاتی ہیں تو ان کے سامنے بھی ماشاءاللہ مرغن غذائیں رکھی جاتی ہیں, وہ بھی وہ نوش فرما رہی ہیں. تو خدا را کل جب سہیل افریدی بیٹھ کر اپنے خان کو رہا کر رہا تھا عمران احمد خان نیازی کہہ کر, تو اس نے ایک دفعہ بھی کہا کہ ڈاکٹر وردہ مشتاق بھی 4 دنوں سے غائب ہے, مجھے اس اپنی بہن پر بھی افسوس ہے, میں اپنی تمام جتنی مسیحا جو ہمارے ہیں ڈاکٹر برادری ہے میں ان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہوں. ایک لفظ بھی اس نے کہا. صبح سے اس کے کتنے مزاحمتی بیان آئے, صبح جیسے اس کی ڈیڈ باڈی ملنے کا پتہ چلا ہے, میں تو کہتی ہوں سہیل افریدی کو اس چوک میں آنا چاہیے تھا, اپنی بہنوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا, ہم ڈاکٹرز کمیونٹی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا. سہیل افریدی کہاں پہ آپ کو نظر آیا؟ وہاں کے تمام الیکٹڈ جتنے بھی وہ کہتے ہیں نا ہمیں مینڈیٹ دیا گیا ہزارہ ڈویژن میں, ایک بھی ان کا الیکٹڈ کینڈیڈیٹ وہاں پر ان کا کوئی بھی موجود نہیں تھا. علی اصغر خان ہے وہاں سے, علی اصغر خان ہے جی بالکل, علی جدون ہے, مشتاق غنی صاحب ہیں, رجب عباسی صاحب ہیں, یہ سارے لوگ وہاں سے موجود ہیں. ایک بھائی بھی میرا نہیں آیا کہ ہم ڈاکٹرز کمیونٹی کے ساتھ وہاں پہ جا کر کھڑا ہو جاتا اور کہتا ہم ڈاکٹر وردہ مشتاق کے ساتھ ڈٹ کر آج کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے پولیس نے اگر کوئی ان میں اس طریقے سے کوئی کی نیگلیجنس ہوئی ہے تو ہم اس پر سٹینڈ کریں گے, اس کی ہم لوگ پوری ایک اکاؤنٹیبلٹی کریں گے, ایک ٹرانسپیرنٹ تحقیق کریں گے. خدا ایسے لفظ بھی نہیں بولے گے. اور سہیل افریدی تو میں کہتی ہوں اس کو فوراً آنا چاہیے تھا یار, ایک عورت کا قتل ہوا ہے, ایک معصوم جان گئی ہے, ایک سانس لیتی بنتے ہوا ایک لذہ خیز قتل ہوا. اس کی آپ تصویر دیکھیں نا, مجھے تو لگتا ہے اس کی مینڈیبل بھی فریکچر ہے, اس کی نیزل بونز فریکچر ہے, اس کی آئی آپ دیکھیں ایک جو ہے لیفٹ آئی میں نے اس کی سویل ہوئی بھی دیکھی ہے, پتہ نہیں کس طریقے سے اس کو ظلم اور تشدد کر کے قتل کیا گیا. اور ان کے تو کانوں سے جون ہی رہی تھی. وہ تو کھڑے ہو کے کبھی کہتے ہیں ہمیں ماں باپ سے کتے زیادہ عزیز ہیں, تو پتہ نہیں کبھی کیا باتیں کرتے, کبھی فوج پر اپنے بچوں کو ریاست کے خلاف کھڑا کر دیتے, کبھی پروٹیسٹ کرنے کے لیے تمام ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا کی مشینری اٹھاتے ہیں اور فیڈرل میں آ کر پہنچ جاتے ہیں. یار ہمیں بھی کوئی دھی رانی جیسے پروگرامز دے دو, ہمیں بھی اپنا گھر اپنے صاحبان جیسے پروگرامز دو, ہمارے بچوں کو بھی لیپ ٹاپس دو, ہمیں بھی الیکٹرک بائکس دو, الیکٹرک بسز دو. ہمارے بچے بھی یہ چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا اسی طرح فلرش کرے جیسے کہ پنجاب فلرش کرے. خدا تو کہتے ہیں ہم نے صحت کارڈ دیا ہے میڈم. ہاں ماشاء اللہ, صحت کارڈ کی جو کرپشن ہے وہ تو ایک اتنا میگا اسکینڈل ہے ان کی کرپشن کا کہ آپ وہ دیر کا ایک وہ چھوٹا سا جو ہاسپٹل تھا اس میں آپ نے دیکھا کہ ہر پیشنٹ جو وہاں پہ پین ایبڈومن کے ساتھ آ رہا ہے, کوئی ڈیفیوز ایبڈومینل پین پہنچتا ہے, اس کی ڈائگنوزس اپینڈسائٹس کر کے اس کی اپینڈسیکٹمیز کری ہیں. اتنے دیر میں لوگ نہیں رہ رہے تھے جتنی وہاں پہ اپینڈسیکٹمیز ہو گئی, اور ایک بندے کے نام پر 3 4 دفعہ جو ہے وہ آپریشن ہو رہے ہیں. پتہ نہیں ایک ہی بندے کی دوبارہ سے کس طریقے سے اپینڈکس بن جاتی ہے. پھر میں خود ڈاکٹر ہوں, میں نے تو آج تک یہ نہیں دیکھا کہ دوبارہ وہ ریجنریٹ ہوتی ہے اور پھر وہی آرگن دوبارہ سے اس کا آپریشن ہوتا ہے. ایک نام پر, اور پھر چھوٹے چھوٹے انہوں نے نام کے ہاسپٹلز بنائے جن کو انہوں نے صحت سہولت کارڈ کے انڈر لایا, اور ادھر انہوں نے لوگوں کو رجسٹر کر کے آپریشنز بھی کیے, ٹیسٹ بھی کیے, اور جو چیک اپس کرا کے وہ پیسے کرپشن انہوں نے ماری. وہ ہیلتھ کی تو ایک نئی داستان ہے جو جب کھلے گی. وہ آپ دیکھیں کہ جو آئی آپریشنز ہوتے تھے ان میں جو انٹرا آکولر لینزز ہیں وہ کس قسم کے استعمال ہوتے تھے. پیشنٹس جو وہ آپریشنز کراتے تھے ان بیچاروں کو جو انفیکشنز ہوتے تھے, جن لوگوں کو ہارٹ ایشوز تھے, ان کے لیے جو اسٹنٹس یوز ہو رہے تھے. میں کیا کون سی داستان کھولوں میں آج آپ کے سامنے بینگ اے ڈاکٹر کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں خود جانتی ہوں بینگ اے ڈاکٹر کہ ان لوگوں نے کیا حال کیا خیبر پختونخوا کا. یہ وہ بچے تھے جو نوجوان نسل جس کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا کہ ہم تمہیں ایک اچھا مستقبل دیں گے, ہم تمہیں نوکریاں دیں گے. یہ ریاست مدینہ کے وعدے کرنے والے آج عورت کو اس کا مقام نہیں دے سکے. ریاست مدینہ میں تو عورت کا بہت بڑا مقام ہے. آج اس عورت کی عزت محفوظ نہیں جو 4 دیواری سے باہر نکل گئی, اس کی عصمت محفوظ نہیں. آج آپ اپنی بچی کو اسکول بھیجتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ میری بیٹی اسکول کیسے جائے گی. یقین کریں کہ واقعہ ہوا, میری بیٹیوں کو
स्कूल में छुट्टी हुई, मैं परेशान थी, मैं चौक में खड़ी रो रही थी वर्दा के लिए। मेरा एक दिमाग आ रहा था कि मेरी बच्चियों को छुट्टी होगी, क्या वो महफूज तरीके से अपने घर पहुंच सकेंगी। आप सोचें कि अगर हॉस्पिटल से निकलने वाली औरत महफूज नहीं, स्कूल से निकलने वाली बच्ची कैसे महफूज होगी, घर से निकलने वाली एक औरत कैसे महफूज होगी। आप उसको महफूज करार दे सकते हैं? खुदारा इस खैबर पख्तूनख्वा का पीछा ये छोड़ दें। इनको तो अभी तक ये समझ नहीं आती कि इनका सीएम कौन बनेगा। पहले अली अमीन गंडापुर साहब थे, फिर इनकी पार्टी को खुद ही उनके ऊपर ऐसे इंकशाफात किए कि ये तो हमारे साथ मुखलिस ही नहीं है, उनको उतारा गया। फिर अभी इनको लाया गया सुहेल अफरीदी साहब को। अभी तक इनको ये फैसला नहीं कर पा रहे कि इनकी मिनिस्ट्रीज कौन सी किसको दी जाए। ये तो अपने ये फैसले नहीं कर पा रहे। ये क्या हाक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करे। CNW का डिपार्टमेंट के अटे छठे खोले, क्या होगा। आप कोहिस्तान का मैका स्कैंडल खोल लें, उसके हालात आप देख लें कि उसका क्या हालात है। फिर ये बात करते हैं हम लोगों ने हॉस्पिटल्स अपग्रेड के। मैं आप हज़ारा डिवीजन की छोटी सी मिसाल देती हूँ। हरिपुर का अभी आपने इलेक्शन देखा होगा जिसमें इतनी बातें की गई हैं। हरिपुर के इलेक्शन में आप देखें कि कोई अपडेटेड हमारे पास वहाँ पे DHQ हॉस्पिटल है, रेफर टू एबटाबाद की पर्ची देखकर पेशेंट को बटग्राम का भी यही हाल है, कोहिस्तान का भी यही हाल है, तोगर का भी यही हाल है, और आप छोड़िए अयूब टीचिंग हॉस्पिटल एक ही हॉस्पिटल है जहाँ से कागान नारायण से पेशेंट ले और यहाँ से आके हसन अब्दाल तक हमारी वो आखिरी आती है। इस हद पे वो एक ही ATH हॉस्पिटल है जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल है। वहां पे आप जाएं, थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो आसमान से जो बूंदे दो गिरती हैं तो गैलरीज पानी से भर जाती हैं। वहां पे कोई अपग्रेडेड आपका जो बर्न यूनिट है वो मौजूद नहीं है। जो कार्डियक यूनिट है वो वहाँ से भी पेशेंट्स जो होते हैं कैबेज और इसके लिए रेफर टू इस्लामाबाद पिम्स और पोली क्लिनिक हॉस्पिटल सारे होते हैं। हमारे वहाँ छोटे बच्चों की जैसे यहाँ पंजाब में फ्री सर्जरीज हो रही हैं, फेडरल में हेल्प आउट हो रहे हैं। छोटे बच्चों को आप देखिए, उनको जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज के बच्चे हैं उनका क्या हाल है। मुझे ये बताएं, हरिपुर के ड्रामा सेंटर से पेशेंट पहुंचता है बेचारा, कोई अगर बच जाए तो चले एबटाबाद पहुंच जाता है और मोस्टली एबटाबाद में वहां पे बेड्स ही इतने नहीं है। और सबसे आज मैं आपको एक और अफसोसनाक खबर आपको ये दे दूं कि वहां पे जो उनके BOG के मेंबर्स हैं वो सारे जो हैं उठा के उन्होंने हमारे कोई हजारे का बंदा नहीं रखा हुआ ATH हॉस्पिटल में। और जब उनकी किसी की अगर प्रमोशन की बारी आती है तो अकॉर्डिंग टू द PMDC रूल्स एंड रेगुलेशंस, आप लोग MTI प्रोग्राम को लेके बैठे हुए, आप तो इस हिसाब से उस अदारे को भी मेरे ख्याल में ख़त्म कर देंगे। आप PMDC के रूल्स के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में जो है तमाम डॉक्टर्स की प्रमोशंस की जाती हैं, इन्होंने वो भी वहाँ पर रोकी हुई हैं। आप एजुकेशन का हाल देखें, छोड़ें। जो हम कहते हैं मैं इलेक्ट्रिक बाइक्स मांग रही हूँ, मैं भी पागल हूँ ना, मेरा भी सोच जो है, मेरी लीडर मैडम मरियम नवाज है, मेरी सोच वहाँ पे। अब जो बच्ची जो है यूनिवर्सिटी जाएगी उसकी तो यूनिवर्सिटी की जमीन ही ये बेच रहे हैं। आप मुझे बताएं, मैं पागल की बच्ची इलेक्ट्रिक बसेस मांग रही हूँ इनसे। ये तो अपने स्कूल के जो एजुकेशन सिस्टम उसको तबाह हाली की तरफ ऐसे लेके जा रहे हैं। ये तो उधर बच्चे जो गरीब का बच्चा जाएगा उसको भी प्राइवेटाइज करने की बातें कर रहे हैं। आप क्या क्या साबित करना चाहते हैं? आप जरा जाएं हमारे पहाड़ी इलाकों पर। स्कूल कहाँ पे बना हुआ है? पहाड़ की चोटी पर बना है। मैंने PK-46 का इलेक्शन लड़ा, मैं पहाड़ों पर गई। एक छोटी सी बच्ची थी, उसने मुझे कहा डॉक्टर साहिबा जिस दिन बारिश होती है मैं अपने स्कूल नहीं जा सकती हूँ। मैंने कहा क्यों? कहती है मेरा स्कूल वो पहाड़ के ऊपर है और वहां तक मेरे लिए पूरी आबादी यहाँ पे पहाड़ के ऊपर स्कूल है। ये कहाँ की आप सोचे ना। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए ईजी अप्रोचेबल चीजें हो। खुदारा ये कौन सा निज़ाम है? पुलिस है वो अपनी मनमानी कर रही है, उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि हमारा 4 दिन एक औरत पड़ी रही, 4 दिन के बाद आज उसकी नैश देते हुए कहते हैं ये तो आधे घंटे के बाद ही फोत हो गई थी। फिर आप बाकी सारे इकरा कत्ल केस को आप खोल के देखें, वो छोटी मासूम बच्ची 13 साल, उसके साथ तशद्दुद करके उसको इसी तरह रेप केस था उसका हल अभी तक ना निकल सका। शोर ही मचा रहे हैं हम लोग। यहाँ मैं पता नहीं कौन सी ढिढाई है वहाँ पे, मनशात फरोशी आप देखें। हमें भी एंटी नारकोटिक फोर्सेस चाहिए जैसी पंजाब में, हमें भी CCTV कैमरास चाहिए, हमें भी सेफ सिटी प्रोग्राम्स चाहिए। खुदारा कोई हमें भी इस तरह के इनकलाब लाकर बताए कौन से आप रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि बस आप हमें गवर्नर राज दे दें, हमारी इनसे जान छुड़ा दें। गवर्नर राज की तरफ जाएंगे मैडम हुकूमत? सुहेल अफरीदी साहब अगर इसी तरह बैठे इमरान अहमद खान न्याजी करते रहे तो एक दिन तो गवर्नर राज की तरफ ही जाना पड़ेगा ना, और तो कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा ना इस वक्त। मैडम इतने मसाइल है, सब कुछ है, वी इज अपोजिशन, हम देखते हैं कि वहाँ पर फ्रेंडली अपोजिशन है, वजह क्या है? देखें, फ्रेंडली अपोजिशन नहीं आप कह सकते। वहाँ पे अपोजिशन अपनी आवाज़ बुलंद करती है, ज़रूर करती है।
میری جتنی اس بہنیں طرح ہیں. نہیں کرتے جس طرح یہاں پر وفاق میں یا قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں. دیکھیں بات سنیں, ہم آج بھی چاہتے تھے کہ شاید صوبہ کچھ بہتری کی طرف جا سکے. اب یہاں پہ جب بزنس سٹارٹ ہوتا ہے, آپ دیکھیں کوشچن اور ہوتا ہے, جیسے سٹارٹ ہوتا ہے ادھر عمران کو رہا کرو. یار واٹ از دس؟ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, پورے پاکستان سے لوگ الیکٹڈ ممبرز آ کر بیٹھے ہیں, وہ لوگوں کے مسائل پر بات کرنا چاہتے ہیں. ہم اڑان پاکستان جیسے پروجیکٹس چاہتے ہیں, ہم جوٹ اسکل پروگرامز دینا چاہتے ہیں بچوں کو. وہ بچے جو ایکسٹریمزم کی طرف آپ لے کر گئے, ہم ان کے ہاتھ میں اسکل پروگرامز دینا چاہتے ہیں, ہم ان کے ہاتھ میں قلم دینا چاہتے ہیں. آپ یہاں پہ لے کر آج بھی تصویریں لے کر آ جاتے ہیں, اور کچھ سوچے سمجھے بغیر آپ لوگوں کی ایک ہی بات ہے, اور قیدی نمبر 804 افسوس کی بات ہے کہ اب ہم جیل کو جانا اور وہاں سے وہ جو ایک ملتا ہے قیدی نمبر 804 کا اگر ٹیگ ہے, اس کو اب ہم فیم کے لیے استعمال کرتے ہیں. سوری ٹو سے دیٹ, ہم اپنی نوجوان نسل کو کہتے ہیں کہ تم اپنی ریاست کے خلاف آواز اٹھاؤ, تم اپنی فوج کے خلاف آواز اٹھاؤ. یہ وہی فوج ہے جو خیبر پختونخوا میں اس وقت آپ دیکھیں انٹیلیجنٹ بیسڈ آپریشنز کر رہی ہے. افغانستان کے بارڈر پہ ہماری کیا حالات تھے اس کے ساتھ تو نپٹ رہی ہے. وانا کو اس دن آپ نے کیس دیکھا, فتنۃ الخوارج کے ساتھ وہ لڑی ہے. اس وقت افغان ایویکویشن ہو رہی ہے, اس کے لیے ہمیں کتنا سٹینڈ لینا پڑ رہا ہے, اور یہ ہمیں غلط کہہ رہے ہیں ہر جگہ, ہماری فوج کے خلاف یہ باتیں کر رہے ہیں. افسوس. اور یہ کوئی بات انہیں کہو تو یہ کہتے ہیں ہمیں کتا زیادہ عزیز ہے. استغفر اللہ, میں تو کل اس کی باتیں سن کے حیران تھی. میرا دل حالانکہ اس بات پہ خفا تھا کہ ان کو ابھی تک کچھ ڈاکٹر وردہ کا نہیں پتا چل رہا. میں نے کہا شاید یہ اس کا ذکر کرے گا, وہ اپنی باتیں لے کر. وہ دیکھیں کیسا اس کا جلسہ تھا, ایک ناکام جلسہ تھا, چند لوگ وہ وہاں پہ گئے ہوئے تھے. ڈسٹرکٹ ہری پور نے تو ان کو خداحافظ کہہ دیا ہے, وہاں سے تو یہ الحمدللہ ناکام ہو کے چلے گئے. اب از جلد میں کہتی ہوں ان سب کے کرپشنز نکلیں, یہ جتنے انوالو تھے جتنے اداروں میں, ان سب کی کرپشنز نکلنی چاہیے, اور ان کی اسی طرح چھٹی ہوگی تو ہماری جان. ہری پور سے تو نکل گیا, لیکن خیبر پختونخوا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب بھی قیدی نمبر 804 کے ووٹرز ہے. اب بھی اتنے مسائل کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر اب بھی نعرے بلند ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ جب وہاں پر کوئی کام بھی نہیں ہوا, کوئی ترقیاتی منصوبہ بھی نہیں ہے, کیا آپ لوگوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو صحیح طریقے سے پورٹری نہیں کیا, یا وجہ کچھ اور ہے؟ دیکھیں یہاں پر گالی گلوچ کی سیاست نے خود کو پروان چڑھانے کی کوشش کی گئی. یہاں سیاست کو پروان چڑھانے کے لیے ریاست کو قربان کیا گیا. یہاں وہی فوج کا جو سپاہی تھا جس کو ایک چھوٹا بچہ جب بڑا ہوا کرتا تھا نا, تو ماں اگر پوچھے تو کہتا تھا میں نے فوج میں جانا ہے, اس کے دماغ سے وہ بیانیہ ہٹائے گئے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بنگال کو ہم سے جدا کیا, اور یہ وہی لوگ ہیں جو پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ انتشاری ٹولہ ہے جو پاکستان کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہا ہے. میں آپ سے یہ کہوں کہ صوبہ خیبر پختونخوا آج 13 سال سے ایک غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ان کے پاس موجود ہے. ہم نے کوشش کی, بہرحال کوشش کی کہ کسی طرح یہ صوبے کو بہتری کی طرف لے کر جائیں. ہماری نوجوان نسل کے دلوں میں ضرور وہ موجود ہوگا, لیکن اب دیکھ لیں کہ جب کمپیریزن شروع ہوا ہے خیبر پختونخوا کا ایز کمپیئر ٹو پنجاب, لوگوں کے دلوں میں اب نفرتیں اور قدورتیں بڑھتی جا رہی ہیں. لوگ اب ٹھیک ہے گراؤنڈ ریالٹیز میں اس وقت کیوں تھے. اب ایک نوجوان بچہ ہے, میں آپ سے بات کرتی ہوں, ایک چھوٹا بچہ جب وہ اسکول جا رہا ہوتا ہے نا, تو اگر اس کو چھٹی کرنی پڑ جائے وہ کتنا خوش ہوتا ہے. کبھی کہتا ہے میرے پیٹ میں درد ہے, کبھی کہتا ہے میرے سر میں درد ہے. اب یہی بچہ ہے, اس کو وہ کہتے ہیں جی چلو آؤ نعرے لگاتے ہیں قیدی نمبر 804 کے. وہ تو اس کی تو جان بخشی, اس کو تو کام نہیں کرنا پڑے گا. ہم نے تو نوجوان نسل کو خود ٹرین کرنا ہے. ان کی اس طریقے سے برین واشنگ کی گئی ہے کہ تم اپنے ملک کو نقصان پہنچاؤ گے تو تم مزے سے ادھر ادھر پھرتے رہو گے, انجوائے کرو گے. یہ انجوائمنٹ چند دنوں کی تھی جس پہ انہوں نے ملک کو ڈیفالٹ کے دھانے پر لے کر کے, انہوں نے ہمیں گھٹنے ٹیک کر IMF کے سامنے جھکنے پر مجبور کیا. یہ تو الحمدللہ. اور آج آپ دیکھیں جب بنیان المرصوص کا وقت آیا, جب مارکہ حق کی بات ہوئی, اس وقت انہوں نے کہا کہ ہمارا تو سوشل اکنامک اسٹیٹس ہی اس کے طریقے سے خراب ہے, ان کے پاس تو پیٹرول ہی نہیں ہے, جا کر اس کے ساتھ انڈیا کے ساتھ جنگ لڑیں گے. انڈیا کی جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر یہ بیٹھ کر ان کی بہنیں جا کر فرماتی ہیں ہماری فوج کے خلاف باتیں کری. اب دیکھیں اس کی بہن وہ نورین بی بی شاید ملنے گئی ہیں, باہر آ کر عظما بی بی باہر آ کے یہ تینوں علیمہ باجی اور وہ یہ فرما رہی ہیں, وہ اندر بھائی سے مل کر آئی ہیں, کوئی اچھی بات کرو, کوئی مفاہمت کی بات کرو, چلو اپنے ورکرز کوئی اچھی اچھی باتیں کہو کہ وہ بڑا اچھا اندر کھا رہے ہیں, بڑا پی رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں یہ جو سارے پارلیمنٹیرینز NDU کرنے گئے تھے یہ تو ہے ہی غلط تھے. وہ نیشنل ڈیفنس سیکیورٹی کورس ہے ایک نیشنل لیول کا. میر جعفر اور مس صادق کا خطاب دیا ان کو. دیکھیں ذرا
افسوس کی بات نہیں, پارلیمنٹیرینز پہ یہ پرٹیننٹ ہے. ہم لوگوں کو جب ایک الیکٹ کیا جاتا ہے, میں نے خود این ڈی یو کا لاسٹ ٹائم کورس کیا, وہ تو یقین کریں کہ کتنا معلومات اس سے آپ کو ملتی ہیں, آپ اور مزید جو ہے نا پالش ہوتے ہیں, اور آپ کو مزید سمجھ آتی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے بیٹھنا ہے, کس طریقے سے بات کرنی ہے, اپنے ملک کو کس طریقے سے بہتری کی طرف لے کر جانا ہے. آپ کو مختلف ڈیفنس کے جو ہمارے سسٹمز ہیں ان سے آگاہ کیا جاتا ہے, مختلف اداروں سے ہماری انٹریکشن ہوتی ہے, ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کس طریقے کے ہماری پوزیشن, کرنٹ سٹیٹس کیا چل رہا ہے ہمارا, ہم کس پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم وہاں پہ دل کھول کر اس پلیٹ فارم پر بول سکتے ہیں, ہمیں سکھایا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ مطلب ہر بات پہ جب کوئی بات ہوگی ہے بس دو ہی بات ہے, 14 اگست کا سب سے لالی پرچم لہرانا ہے, ساتھ میں عمران نو رہا کرانا ہے, تو دوسری بات یہ ہے کہ پاک فوج ہماری جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. خوددار ہے یہ لوگ, یہ غدار وطن نہیں ہے. 9 مئی کے کیسز میں ہم اپنے, میں کہتی ہوں کہ کرنل شیر خان کو سلوٹ پیش کریں, ہم اٹھ کر وہ جو کارگل پہ جو لوگ جا کے شہید ہوئے, سیاچن میں جو شہید ہوئے, ہم اٹھ کے تو ان کے مجسموں کو جا کے تو مسمار کریں گے, ہم GHQ پر جا کر حملے کریں گے, ہم جناح ہاؤس پہ جا کر حملے کریں گے. یہ تو وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے کل فاطمہ جناح کے ساتھ کیا کیا تھا. پھر ہم اپنا منہ کھولیں گے تو ان کو پھر تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیسی باتیں کہتے ہیں. میں تو کہتی ہوں ان کی تینوں بہنوں کو بھی اندر ہی بھیجیں, بھائی کے ساتھ اندر جائیں. انہوں نے جو ماشاءاللہ کپڑے سینے سے شروع کیا تھا, اور الحمدللہ اب ان کا کاروبار تو اتنا فلرش ہو چکا ہے, مجھے تو یہ بھی نہیں لگتا کہ ان کی بہنیں بھی ان کو باہر آنے دینا چاہتی ہیں. یہ سب اس کے نام پر سیاست کھیل رہے ہیں. تھینک یو سو مچ میڈم, بہت بہت شکریہ. لیکن آج ڈاکٹر وردہ کی لاش کو دیکھ کے, ان کی معصوم بچوں کو دیکھ کے سوال کرنے کا دل بھی نہیں کر رہا. انشاءاللہ آپ کو دوبارہ بلائیں گے, مزید پاکستانی پولیٹکس پر بات بھی کریں گے. قدمن دخول کو تم کو دا زمون نے پوڈ کاسٹ کوم کی چمنگا د خبر پختونخوا مسائل او په خاص توګه په اعتبار کې چې کوم نن باقي مخه تر غلو باقي باندې خبرې وکړي. ستاسو په خبره کې بیا حاضر یو. جهات راکې. الله حافظ.